میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس بیان میں شریک رہوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک اپنے مقرب فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر زمین والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، تاکہ زمین و آسمان میں ساری مخلوق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں مشغول ہو جائے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ وہ پیارا عمل ہے درود پاک کہ علماء فرماتے ہیں نا کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود و سلام کی بھی کثرت کی جائے، تو لہذا ممکن ہو تو جو پڑھتے تھے 100 200 کر دیں، 200 پڑھنے والے 400 کر دیں، 400 والے 500 کر دیں، تو یوں اپنی جو تعداد ہو اس میں اور اضافہ کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ اس بیان میں قرآن پاک کی آیات سننے اور اس کی ترجمے اور اس کے حوالے سے علماء نے جو بیانات کیے ہیں ان باتوں کو سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین دو باتیں ہیں۔ ایک ہے قرآن کا ہدایت ہونا، اور دوسرا ہے اس ہدایت کو قبول کرنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً یوں سمجھیے کہ مدینہ منورہ جانے والے جہاز روزانہ فلائی کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، مگر ان میں بیٹھ کر مدینہ شریف پہنچتا کوئی کوئی ہے۔ جہاز کا مدینے جانا اور بات ہے، اور اس میں بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچ جانا یہ اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، چاہے کافر ہیں، مسلمان ہیں، عالم ہیں، عابد ہیں، نیک ہیں، گناہگار ہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، بچپن سے بڑھاپے تک زندگی کے ہر معاملے میں قرآن پاک میں ہدایت موجود ہے۔ ہدایت ہی ہدایت ہے، مگر ہر کوئی سے پڑھ لے، پڑھ کر سمجھ لے، سمجھ کر اس کی ہدایت کو قبول کر لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ ابو جہل نے بھی تو قرآن سنا تھا نا، اسے عربی سمجھ میں بھی آتی تھی، مگر اس نے ہدایت قبول نہیں کی۔ کتنے کافر تھے جنہوں نے چاند ٹوٹتے دیکھا، سرکار کا معجزہ دیکھا نا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا، لیکن یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا، مگر انہوں نے کتاب ہدایت کی ہدایت کو قبول نہ کیا۔ مکے کے بڑے کافر کے یہ الفاظ تاریخ کی کتابوں میں آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ آسمان کے نیچے، یعنی پوری دنیا میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ بڑے مشہور واقعہ ہے کہ سرکار نے جمع کیا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہے ہیں تو میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا جانا ہے، صادق و امین جانا ہے۔ مانتے بھی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا پاکیزہ قرآن بھی سچا کلام ہے، مگر اس ہدایت کو قبول نہ کیا۔ تو قرآن کریم، علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ گویا رحمت کی بارش ہے، آسمان سے بارش یہ یکساں برستی ہے، مگر جب زرخیز زمین پر برستی ہے تو اس کی برکت سے سبزہ اگتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھول اگ جاتے ہیں۔ اور یہی بارش جب کوڑے پہ برستی ہے تو بدبو اٹھتی ہے وہاں سے۔ قرآن کریم ہدایت کی بارش ہے، یہ سب کے لیے ہدایت ہے، مگر انسانوں کے دل مختلف ہیں۔ جس کے دل کی زمین زرخیز ہے وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان میں ایمان اور یقین کے پھول کھل جاتے ہیں، نیکی، روحانیت، توبہ اور محبت الہی کے پھل لگ جاتے ہیں۔ اور جن کے دل کی زمین زرخیز نہیں ہے بلکہ کوڑے کا ڈھیر ہے، جب وہ قرآنی آیات سنتے ہیں تو ان سے بدبو کے بھبکے اٹھتے ہیں۔ تو غرض قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے دل کا زرخیز زمین ہونا یہ ضروری ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہیں
جن کے دل زرخیز ہیں؟ کون ہیں جو قرآنی ہدایت کو قبول کر کے کامیابی پاتے ہیں؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کتاب ہدایت سے ہدایت لینے کے لیے ہم اپنے دل کو زرخیز کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس تعلق سے سورہ بقرہ کی یہ جو 4 آیات 2 3 4 5 کی جو تلاوت ہوئی، ان میں 4 کیٹیگریز، 4 کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے وہ سنتے ہیں کہ وہ کون ہیں کہ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم بھی چیک کریں، اگر وہ چیز کمی ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ الکریم جب بھی قرآن کی آیات سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ھدی للمتقین، دوسری آیت، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس سے پہلے قرآن کریم کا ایک وصف بیان ہوا تھا پہلے بھی کہ قرآن جو ہے یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور یہ قرآن کا دوسرا وصف ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت کو کون قبول کرتا ہے، کون نفع پاتا ہے؟ فرمایا للمتقین، اہل تقوی ہیں، یہ وہ خوش بخت ہیں جن کے دل کی زمین زرخیز ہے۔ جب ان پر قرآن کی ہدایت والی بارش برستی ہے، یہ قرآنی آیات سنتے ہیں، تو ان کے دل میں ایمان اور یقین کے پھول پڑتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے پھل لگتے ہیں۔ اور یہ اہل تقوی کون ہیں، اس کی بھی پہچان بیان کی گئی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کے 4 اوصاف بیان کیے۔ پہلا جو وصف ہے اہل تقوی کا، پہلا وصف الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ اہل تقوی کا پہلا وصف ہے، بن دیکھے مان لینا۔ یوں سمجھ لینا کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ جو بندہ بن دیکھے مانتا نہیں ہے، چوں چرا کرتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے میں کسی شہر میں گیا، میں نے پہلے وہ شہر نہیں دیکھا، گلیاں محلے سب کچھ میرے لیے نیا ہے۔ اب میں وہاں جا کر کسی سے ایڈریس پوچھوں کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بتا دو، سامنے والا مجھے راستہ بتاتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، لیفٹ مڑیں، رائٹ سیدھا جائیں، پھر نیچے اتریے گا، پھر جناب رائٹ ہینڈ پہ مڑیے گا تو آگے جا کے آپ کی جگہ آ جائے گی۔ اس نے راستہ بتایا، اب کیا ہوا، مجھے بن دیکھے اس کی بات ماننی پڑی نا۔ آپ سمجھیے گا اس بات کو، میں نے دیکھی نہیں ہے، میں نے راستہ پوچھا اس سے، اس نے راستہ بتایا، میں نے راستہ دیکھا نہیں، میں نے اس کی بات مانی، میں نے وہ گلیاں دیکھی نہیں، وہ راستے، وہ محلے میں نے دیکھے نہیں، مجھے اس کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا۔ اگر میں اس پہ یقین نہیں کرتا، الٹا اسی سے کہنا شروع کروں کہ تو نے درست نہیں بتایا، کیا دلیل ہے کہ تم جو بتا رہے ہو وہی درست ہے، تو کیا یہ جھگڑا کرنے سے میں منزل پہ پہنچوں گا؟ میں پہنچوں گا نہیں۔ مجھے اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو اس کی بات ماننی پڑے گی، یہ ہے لاجیکل بات۔ تو اسی طرح نابینا شخص ہے جسے نظر نہیں آتا، اسے سڑک پار کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے نا، اس پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ نہیں پکڑتا تو کیا ہوگا؟ حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لے تو انشاءاللہ بحفاظت سڑک پار کر لے گا۔ تو اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے کل کو نہیں جانتے۔ ہم نے قبر میں لوگوں کو اترتے دیکھا ہے، قبر میں اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ قیامت، حشر، پل صراط، جنت، دوزخ، سب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بلکہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا اس معاملے میں بھی گویا ہم نابینا ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کل یا آئندہ پل میں کیا ہوگا، لہذا ہمیں کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑنا ہوگا۔ ہم نہیں جانتے، جو جانتا ہے ہمیں اس کی بات کو بن دیکھے ماننا پڑے گا۔ مانیں گے تو کامیاب ہو پائیں گے، بات سمجھیے گا، اگر نہیں مانیں گے تو ناکام رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہدایت کا جو بنیادی شرط ہے، ہدایت کون قبول کر سکتا ہے؟
جو بن دیکھے مان لیتا ہو، جو بن دیکھے نہ مانے، چون چرا کرے، عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کہا تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تو آگے سے بولتا ہے میاں، یعنی جو آگے سے زبان چلاتا ہو، چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی کہہ دے کہ یہ جادو ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنے پھر بھی نہ مانے، تو ایسے شخص کو معجزے دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بن دیکھے ماننے کی عادت بنائیں۔ جو بن دیکھے مانتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، کامیابی اس کی قدم چومتی ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بن دیکھے مانا تو کتنے بلند مقام پر پہنچے۔ معراج کی تصدیق آپ نے کیسے نرالے انداز میں فرمائے کہ کفار تو یہ سمجھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رفیق ہیں، آج اگر جب ان کو ہم یہ بات بتائیں گے کہ تمہارا ساتھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ رات کے اتنے حصے میں نے یہ سفر کیا، اتنا سفر کیا، یہ دیکھا، تو جھٹلا دے گا۔ وہ اس بات کو سمجھ کر صدیق اکبر کے پاس آئے اور صدیق اکبر کو آ کر کہا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو یہ کہے کہ رات کے اس حصے میں گیا اور میں نے یہ دیکھا، اسی طرح سے سیر کی اور واپس بھی آ گیا، کیا کہتے ہو؟ تو کہا کون کہتا ہے؟ کہا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر میرے آقا نے فرمایا تو بالکل سچ فرمایا ہے، تصدیق فرمائی تو صدیق ہو گئے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو آنکھیں بند کر کے ماننا چاہیے، تب ہدایت ملتی ہے، کامیابی تب ملتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد ہونا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو اس سے غائب ہو، عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے، اس کے دل میں اطاعت ہے۔ مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پر حواس یعنی آنکھ، کان، عقل وغیرہ سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس وقت رات ہے، تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں۔ کیوں؟ میں کہ ہماری آنکھ 1000 دفعہ غلطی کر جاتی ہے، مگر میرے آقا کا فرمان حق ہے، فرمان حق ہے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی سعادت مند بنائے، یہ بھی ایک نعمت ہے، تو اللہ پاک یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر دوسری بات، دوسرا وصف جو علماء بیان کرتے ہیں قرآنی ہدایت کو قبول کرنے والے اہل تقویٰ کا، وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ترجمہ اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اب باقاعدہ میدان عمل میں اترنا ہے۔ یہ بھی قبول ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص دو راہے پر کھڑا ہے، ایک ایسا راستہ جس کی 2 راستے ہیں، اب آپ اسے لاکھ بتائیں سمجھائیں کہ سیدھا راستہ یہ والا ہے، اس پر چلو گے تو منزل پہنچ جاؤ گے، اگر وہ قدم ہی نہ اٹھائے، کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پر، راستہ بتا دیا کہ یہ راستے پر چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے، وہ قدم ہی نہ اٹھائے، اس راستے پر چلنے کی زحمت ہی نہ کرے، تو یقیناً منزل پہ تو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس لیے میدان عمل میں اترنا ضروری ہے، یعنی جو کچھ ہم نے بن دیکھے مانا، ہم اس پر عمل کریں گے تو منزل کی طرف پہنچ پائیں گے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس معاملے میں ہم غور کریں کہ پریکٹیکلی طور پر میدان عمل میں اترنے کے لیے اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، نماز کا فرمایا ہے، حج ایک پریکٹیکل ہے، روزہ ایک پریکٹیکل ہے،
بہت ساری عبادات ہیں، ان سب عبادات میں نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ دیکھیے حج شرائط پائے جانے کی صورت میں زندگی بھر میں ایک بار فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینے فرض ہوتے ہیں، مگر نماز روزانہ ہی پڑھنی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، مسجد میں آ کر پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے۔ لہذا جو نماز کی پابندی حاصل کر لے اسے دیگر عبادت کی بھی پابندی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی نماز کے بارے میں تو اتنی پیاری پیاری باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ نماز ہے نا، نماز اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مائنڈ چینجر ہے، لائف چینجر بھی ہے، کہ نماز سر سے لے کر پاؤں تک دل، دماغ اور سوچ پر اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ نماز یہ سراپا ادب ہے، اور ادب جو ہے نا یہ آدمی کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ نماز سراپا عاجزی ہے، اور عاجزی انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تمام نمازوں کے مخصوص اوقات ہیں۔ تو پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے والا یہ انسان وقت کا پابند بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا پنکچولیٹی از پرسنالٹی، کہ جناب وہ جو وقت کی پابندی جو ہے اس میں شخصیت کا نکھار ہے۔ تو الحمدللہ جو نماز کا پابند ہوگا، 5 نمازیں وقت پر ادا کرتا ہوگا، اس سے بڑا اور کیا آپ کو پریکٹیکل چاہیے۔ تو الحمدللہ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ نماز ایک مراقبہ ہے۔ نمازی نماز میں سب کام دھندے چھوڑ کر، ساری فکروں سے ناطہ توڑ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پوری توجہ اللہ پاک کی رحمت و عنایت کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی برکت سے اوور تھنکنگ سے نجات ملتی ہے، فضول سوچوں سے جان چھوٹتی ہے، اور آدمی کی سوچ پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات وہی ہوگی کہ جناب اس کو سمجھے کون، اور جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز کی ایک اہم ترین خصوصیت علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نماز ایک حفاظتی حصار ہے، پروٹیکٹیو کور ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ دوائی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عام دوائی جو بیمار کے اندر سے بیماری کو ختم کرتی ہے، اور ایک ویکسین ہوتی ہے، یہ بیماری کو ختم بھی کرتی ہے، اس کے ساتھ آئندہ بیماری کو قریب نہیں آنے دیتی۔ تو نماز یہ ہمارے اندر کی بیماری کو بھی دور کرے گی، اور ساتھ ساتھ آئندہ کی بیماریوں، گناہوں کو قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ یہ قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ نماز کی 6 شرائط، 7 فرائض، 30 واجبات، تقریباً 96 سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری باطنی آداب ہیں۔ اگر ان آداب کو سیکھ لیں، اور سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہے، فیضان نماز کورس ہو رہا ہے نا، سکھایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب میں نے بچپن سے نماز پڑھتا ہوں، اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، مگر ایک دفعہ یہ کورس میں داخلہ لے تو صحیح، دیکھے تو صحیح کہ نماز پڑھنی کیسے، تو پتہ چلے گا کہ نماز کی بہت ساری غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر نماز کو صحیح معنوں میں ادا کیا تو نماز ہمارے کردار کو بھی سدھارے گی، اور آئندہ منفی باتوں، منفی سوچوں، منفی عادتوں سے بھی انشاءاللہ الکریم بچا لے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نماز اسے چوری سے روک لے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے ولی اللہ، لیکن توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو بھی تھے۔ آپ نے توبہ کی، ولایت کے بلند مقام پر پہنچے، آپ کو توبہ کی توفیق کیوں ملی؟ اس کا ظاہری سبب کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض 5 وقتہ نماز کے پابند تھے۔ حیرت کی بات کہ ہمارے یہاں تو بہت بڑا افسر بھی بن جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈاکے مارنے کے لیے جو ڈاکوں کی جماعت بنائی تھی، ان پر بھی نماز کو پڑھنا لازم رکھا تھا۔
جو نماز نہ پڑھتا اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہیں پتا چلا کہ اس راستے پر تو فضیل ڈاکو ہے جو قافلے لوٹ لیتا ہے۔ اس قافلے میں ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، اس نے سوچا کہ میں کسی طرح اپنی رقم چھپا دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ صحرا کی طرف چلا گیا تاکہ اپنی رقم کو دفن کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو صحرا میں مصلی بچھا کر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اس شخص کی سانس میں سانس آئی، دل مطمئن ہو گیا کہ مجھے ایک نیک آدمی مل گیا۔ وہ جلدی سے ان کے قریب گیا اور اپنا مال بطور امانت اس بزرگ کے پاس رکھوا دیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا قافلے پر ڈاکو حملہ کر چکے تھے، سارا قافلہ لٹ گیا تھا۔ اب یہ اپنی رقم واپس لینے اس بزرگ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہی بزرگ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اسے بڑا افسوس ہوا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ جنہیں وہ نیک بزرگ سمجھ رہا تھا یہ وہی اصل میں ڈاکوؤں کے سردار فضیل تھے۔ پھر یہ شخص ڈرتے ڈرتے قریب گیا، اپنی رقم کے متعلق پوچھا۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ جہاں رکھ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس شخص نے مجھ پر اعتماد کیا، میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں نے قافلہ لوٹا، مل کر مال تقسیم کرنے لگے۔ قافلے میں ایک شخص نے پوچھا تمہارا کوئی سردار نہیں ہے؟ بولے کہ ہاں ہمارا سردار ہے، وہ ابھی دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ نماز کا تو وقت نہیں ہے؟ ڈاکو بولے ہمارا سردار نفل پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کہ اللہ اکبر، یعنی ایسا لگاؤ اور محبت ہی کی برکت تھی کہ حضرت فضیل پر ہدایت کے دروازے کھلے، آپ ولایت کے بلند مقام پر پہنچے۔ تو بہرحال اہل تقوی کا دوسرا وصف ہم نے سنا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز کو اس کے ظاہری باطنی حقوق کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے رہیں گے تو ہمارے دل کی زمین کو بھی زرخیز بنا کر یہ نماز قرآنی ہدایت سے نفع اٹھانا کہ ہم کو سعادت مل جائے گی۔ تو نماز قائم کریں، پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرے کہ نار دوزخ سے بے شک بچائے گی، یہ رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اہل تقوی کا تیسرا وصف اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حرص، ہوس، لالچ، مال کی محبت، یہ وہ بنیادی بیماریاں ہیں جو آدمی کو راہ ہدایت سے روک دیتی ہیں۔ ابو جہل جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، پھر بھی اس نے ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کے دل میں حسد تھا، سرداری کی ہوس تھی۔ اسی طرح عتبہ، شیبہ، ابو لہب وغیرہ یہ سب جانتے مانتے تھے کہ اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ان کے دل میں ہوس تھی، حرص تھی، لالچ تھی، اس لیے یہ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملک روم سے غیر مسلموں کے وفد آیا، اسے وفد نجران کہتے ہیں۔ اس وفد میں ابو حارثہ نامی غیر مسلم اور اس کا بھائی کوز بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو ابو حارثہ کا جو خچر ہے، ڈنکی، یہ پسلا، اس پر اس کے بھائی کوز بن علقمہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملہ بکا۔ یہ سن کر ابو حارثہ جو غیر مسلم تھا وہ بولا بلکہ تو ہلاک ہو، بل انت تعست، تو ہلاک ہو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ پاک کے وہی نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ کوز بولا اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس سوال پر ابو حارثہ نے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی، بولا شاہان روم ہمیں انعامات سے نوازتے ہیں، سونا چاندی ہمارے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں، ہمیں اعلیٰ عہدے دیتے ہیں، یہ شاہان روم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سارے اعزاز، سب مال و دولت ہم سے واپس لے لیا جائے گا۔
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے حرص و ہوس کا نقصان. تو معلوم ہوا کہ یہ جو حرص ہے، لالچ ہے، یہ جو ہوس ہے اقتدار کی، یہ جو مال و دولت کی جو چاہت ہے، جو منصب کی محبت ہے، یہ بعض دفعہ انسان کو ہدایت قبول کرنے سے محروم کر دیتی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حرص و ہوس یہ بہت خطرناک بیماری ہے، باطنی بیماری ہے. اس کے سبب اچھا خاصا راہ ہدایت پر چلتا ہوا آدمی بھی بھٹک جاتا ہے. بلم بن باورا ہی کی مثال لے لیجئے. اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، پرہیزگار تھا، مستجاب الدعوات تھا، مگر محبت مال، دنیا کی محبت نے اسے تباہ و برباد کر دیا. قوم عمالقہ نے اسے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو. بلن بن باورا نے انکار کیا، بار بار کہا. آخر قوم عمالقہ نے اسے بہت سارے مال کی پیشکش کی. اب کیا ہوا؟ بلن بن باورا لالچ میں آ گیا، مال کی محبت میں آ کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کی ناپاک جسارت کی. اس گستاخی کی سزا کیا ملی؟ کہ کافر ہو کر نہایت ذلت کی موت مرا. تو اے عاشقان رسول، یہ ہے حرص و ہوس کا نقصان. یہ وہ بیماری ہے جو آدمی کو راہ ہدایت سے روکتی بھی ہے اور اچھے خاصے راہ ہدایت پر چلنے والے کو گمراہ بھی کر دیتی ہے. اسلام نے اس باطنی بیماری کا بہت اہم اور تیربا ہدف دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ مال محبت نکالنے کا زبردست علاج ہے. ہم بازار سے چیزیں خریدتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا بل بن جائے تو دل گھٹتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رقم جا رہی ہے تو کچھ آ بھی رہا ہے. رقم جا رہی ہے لیکن کچھ آ بھی رہا ہے. لیکن راہ خدا میں چند ہزار دیتے ہیں تو دل گھٹتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ تو جا رہے ہیں، ظاہری طور پہ آ نہیں رہا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار بازار تو مل نہیں رہا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کسان جو ہے نا، کسان یہ اپنی بوریاں کھیتوں میں جا کر خالی کرتا ہے، بیجوں کی بیج بکھیرتا ہے نا، اپنی گویا وہ بوریاں خالی کر رہا ہے. لیکن جب یہی بوریاں کھیتی پک کر ملتا ہے تو 10 بوریاں خرچ کی تھی تو پتہ چلے 500 بوریاں واپس وصول کر رہا ہے. تو یہ ریٹرن ملتا ہے. تو جو اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اللہ پاک کی محبت میں، اس کی چاہت میں بندہ جو ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرے گا. اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے نا، تو علماء نے فرمایا کہ اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے. عیون الحکایت بڑی پیاری کتاب ہے، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی. کھانا کھاتے کھاتے جب وہ آخری نوالا لینے لگی تو کسی فقیر نے صدا لگائی، کھانا دو. اب اس کے بعد اور تو کچھ نہیں تھا، ایک لقمہ رہ گیا تھا. اس نے وہ لقمہ لے کر اس فقیر کو دے دیا. اب کچھ دیر بعد وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا وہ لے کر کھیت کی طرف نکلی کہیں جانے کے لیے. اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کا وہ جو چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے اس پر حملہ کر کے اس کو چھینا اور منہ میں دبا کر بچے کو لے کر بھاگا. اب عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ پیچھے بھاگی شور مچاتی ہوئی، لیکن بھیڑیا بڑی تیزی کے ساتھ اس بچے کو لے کر بھاگا. اب اس عورت نے دور سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس نے بھیڑیے کو پکڑ لیا اور بھیڑیے کو پکڑ کر اس کے دونوں جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اس کو چیر دیا. بچے کو بحفاظت ہاتھوں میں لیا اور اس عورت کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، لقمے کے بدلے لقمہ، لقمے کے بدلے لقمہ. تو نے اللہ کی راہ میں لقمہ دیا، اللہ پاک نے تیرے بچے کو جانور کا لقمہ بننے سے بچا لیا. تو یہ جو اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے اس کی برکتیں ہیں میرے پیارے اسلام. آپ کو رزق میں اضافہ چاہیے، اللہ کی راہ میں خیرات کریں، خرچ کریں. آپ کو اپنے کاروبار میں برکت چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. آپ کو اپنے گھر میں امن چاہیے، سکون چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کہ صدقے کے تو فضائل جو علماء نے بیان کیے
کہ بلاؤں کو روکتا ہے صدقہ، صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے، صدقے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی جو دین متین کی مختلف شعبہ جات میں خدمت کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کا اتنا بڑا جو عظیم نیٹ ورک ہے، جو اتنے ہزارہا مدارس ہیں، جو اتنے زیادہ شعبے جات ہیں، جو اتنے مدنی مراکز دنیا بھر میں قائم ہوئے ہیں، یہاں جناب بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس لکھا ہے تقریباً بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے اب تک 10,489 مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں الحمدللہ، جس میں 3,41,000 بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کی حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ فروغ علم دین درس نظامی کرانے کے لیے اب تک تقریباً 1,310 جامعۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں، جن میں اس وقت 1,04,000 طلبہ و طالبات یہ درس نظامی حاصل کر رہے ہیں، مفتی کورس کرایا جا رہا ہے الحمدللہ، اور تقریباً 14 دارالفتہ اہل سنت قائم ہو چکے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ذریعے طرح طرح کی کتابیں الحمدللہ بزرگوں کی تراجم کر کے آسان کر کے یہ امت تک پہنچائی جا رہی ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، پھر مدنی چینل ہے، پھر دیگر اور بھی آپ دیکھیں تو جیلوں میں تو کئی مدنی کلینک بنا کر، تو دارالمدینہ بنا کر، یعنی وہ کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ آج آگے بڑھ کر دین متین کا کام نہ کر رہی ہو؟ تو اس عظیم تحریک کے لیے بھی اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے کہ آپ کا چندہ کسی بھی جائز دینی اصلاحی فلاحی روحانی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ سارے کام وہ ہیں کہ جب کبھی ضرورت پڑی تو الحمدللہ اچھے خاصے یعنی ویل سیٹ افراد کو بھی یہ خدمت فراہم ہو جاتی ہے۔ جیسے گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا کراچی میں کہ بارشیں ہوئیں اور ہماری کئی سوسائٹیز جو ہے اس میں پانی بھر گیا۔ اچھا، بعض جگہوں پر خود ذاتی طور پہ مشاہدہ ہوا تھا کہ 6-6 7-7 فٹ پانی گلیوں میں تھا، لوگوں کے گھروں میں بھی پانی آ چکا تھا، فرسٹ فلور چھوڑ کر لوگ سیکنڈ فلور پہ شفٹ ہو گئے، کوئی چھت پہ رہنے لگا۔ اب یہ اپنے گھر سے نکل نہیں پا رہے تھے، گیس بند، راشن ختم، پانی ختم، کیا کریں؟ اس وقت آپ کی FGRF کے اسلامی بھائیوں نے کشتیاں تک چلائی تھی کراچی جیسے شہر میں بھی، اور باقاعدہ پانی میں چل چل کر جا کر لوگوں کے گھروں پر کھانا پہنچایا، لوگوں کے گھروں پہ پانی پہنچایا پینے کا۔ یہ ساری ایک وقت تک چلتا رہا۔ ایک اسلامی بھائی کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب یہ سیلاب کے سارے معاملات کچھ ہوئے تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد ایک مارکیٹ میں وہ موبائل کا کوئی چارجر وغیرہ لینے گئے، تو ایک دکان پر جب یہ پہنچے تو کسی کمپنی کا انہوں نے چارجر مانگا کہ بھائی ذرا مجھے چارجر تو دیجئے، تو انہوں نے اس کو چارجر دکھایا اور پھر بڑی محبت سے کہا کہ میرا مشورہ ہے آپ یہ لے لیجئے۔ انہوں نے کوئی اور چارجر دکھایا، پھر ان کو اندر بٹھایا اور پسند کرا کر جب پیک کیا تو کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں۔ نہیں آپ تحفہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ وہی ہیں نا وہ جو ہماری فلاں سوسائٹی جس میں کھانا تقسیم کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ ہمارا گھر بھی اسی ڈوبنے والوں میں شامل تھا، تقریباً 15 سے 20 دن آپ لوگوں نے آ کر ہمیں کھانا بھی پہنچایا تھا، پانی بھی پہنچایا تھا۔ اس وقت ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے تھے کہ 6-6 فٹ پانی میں بھی آپ کے اسلام میں چل چل کر گھر گھر جا کر کھانا اور پانی پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی بات سمجھانے کی ہے کہ یہ جو کام دعوت اسلامی کرتی ہے تو ایسا ہے کہ چلو بھائی میں سیٹ ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے بچے کہاں پڑھیں گے؟ میں اپنی سوسائٹی میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، کون بنائے گا؟ مسجد بن جاتی ہے، امام کی تنخواہ نہیں پہنچتی ہے، بجلی کا بل بھرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو دنیا بھر میں اتنا عظیم نیٹ ورک چلانا ہے تو ظاہر بغیر سرمائے کے تو نہیں ہوگا نا۔ تو آج بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعوت اسلامی کو تن من دھن کے ساتھ اس کے ساتھ سپورٹ کریں، کھڑے ہو جائیں ساتھ،
کہ جس طرح اور کرائسس ہے، دعوت اسلامی کو بھی ڈونیشن کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر ایک، چاہے مدنی چینل میں کوئی بھی مجھے سن رہا ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری بنائے. آپ اگرچہ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، لیکن اس سال شاید آپ کو اپنا بھی بڑھانا پڑے گا اور کروا کر بھی دینا پڑے گا. یعنی آپ کو اپنی ایکٹیویٹی بڑھانی پڑے گی. آپ کو اپنے موبائل سے لسٹ کے ذریعے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ دعوت اسلامی کو زکوٰۃ صدقات میں سے کچھ حصہ دیں، تاکہ دین متین کا یہ جو عظیم کام دعوت اسلامی کرنے چلی ہے، اس کام میں رکاوٹ نہ ہو بلکہ تیزی ہو. یہ کام چلے نہیں، دوڑے نہیں، اس کو امیر اہل سنت کے فیضان کے پر نصیب ہوں اور یہ مدینے کی طرف اڑنا شروع کر دے. اور الحمدللہ دنیا بھر میں ہم اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح آخر میں اہل تقویٰ کا چوتھا وصف جو بیان ہوا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. احتساب کا خوف. پوچھا جائے گا. یہ ایک لگام ہے جو انسان کو بھٹکنے سے بچاتی ہے. جب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ میری زندگی، میری سانسیں، میرے دن، یہ میں بیکار نہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا. قیامت کا دن جب اس کے پیش نظر ہوگا کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، اور اس تانبے کی دہکتی زمین پر بندے کو کھڑا کیا جائے گا. پوچھا جائے گا زندگی کس طرح گزاری، بتاؤ، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا، مال کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے گا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. تو ہمیں جب یہ بوجھ ہوتا ہے، جب یہ ڈے آف ججمنٹ، جس دن حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، جب انسان کا یہ تصور بنتا ہے کہ مجھے ایک دن جانا پڑے گا. ہمیں کوئی شخص پیسہ دے، روپیہ دے کہ جائیں جناب آپ یہ 10 لاکھ روپے لیں اور حیدرآباد میں جا کر بزنس کریں. ہم بھی چلے گئے حیدرآباد، دکان کھول لی وہاں پر. اب سال، 2 سال، 3 سال کے بعد فون آ جائے کہ بھائی آئیے، آپ کو 10 لاکھ روپے دیے تھے، اب آ کر ذرا حساب دیجئے. کیا خیال ہے؟ حیدرآباد سے جب واپسی ہو رہی ہوگی ہماری کیفیت کیا ہوگی کہ مجھے 10 لاکھ روپے ملے تھے تو میں نے کیا کیا، اب مجھے حساب دینا پڑے گا. تو آج دنیا میں بھی جہاں کوئی جاب کرتا ہے، آپ بتائیں صبح 8 بجے وہ جوائن کرتا ہے، 4 بجے جا کر وہ اپنا حساب دیتا ہے. احساس ہوتا ہے نا. کوئی بزنس کرتا ہے پورے، کسی نے 30 جون کو، کسی نے 31 دسمبر کو اپنا معیار بنایا نا. تو اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں گے کہ ہمیں ایک دن حساب کے لیے بھی کھڑا کیا جائے گا، تو انسان اپنے معاملات کو سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہمیں اس تمام باتوں کی تربیت دلاتا ہے. تو اس کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں